فرمائے اس بابرکت موقع کی یادیں یہاں پر تشریف لانا یہ مسلمان کے لیے باعث مسرت ہے، یہ خوشی کے لمحات ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ کی دربار میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، یہاں پر بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہاں سے ہم جب اٹھ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، تیسرا سپارہ آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں۔ ہر روز بے ضابطگیوں کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے چوری کر لی ہے، فلاں کی چوری ہو گئی ہے، فلاں کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے، فلاں ڈکیت ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور کام ان کے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ یہ ہر روز ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہوتے۔ عبادت تو اللہ کی ذات کی ہم کرتے ہیں لیکن عبادت کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہوتے۔ مسجد میں آتے ہیں، ہمارے جسم تو مسجد میں ہوتے ہیں، دماغ ہمارے مسجد کے ساتھ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ انسان میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب اسی جملے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ موقع ملا تو واقعی ان سے بھی پروردگار کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجوہات کی بنا پر ہم بے ضابطگیوں میں چلے گئے، یعنی آسان زبان میں ہم ظلم کی معاملات میں چلے گئے، ظالموں کے ساتھی بن گئے، جو کفر کرتے تھے آج ہم وہ کرنے لگ گئے، جو ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم کیا کرتی تھی، ابو لہب عتبہ شیبہ کیا کرتے تھے، امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، کہیں ہم ان سے بھی آگے تو نہیں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان میں تیرا پروردگار ہوں۔ پروردگار کا معنی تجھے پتہ چل جائے تو یہ سارے ظلم تو چھوڑ جائے گا۔ تجھے پتہ نہیں کہ میری ہستی کے بارے میں جس کی وجہ سے تو ایسا کر رہا ہے، فرمایا کہ میری ہستی کا تجھے علم ہو جاتا تو ایسا ظلم تو کبھی بھی نہ کرتا۔ تو اس لیے کرتا ہے کہ میرے بارے میں تجھے کسی نے تعارف نہیں کرایا۔ پروردگار کا معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنی شان و شیان کے ساتھ موجود ہے جب بندہ تو نہ تھا، اور وہ تب بھی اسی شایان و شان کے مطابق ہوگا جب کارخانہ کائنات کا نظام بھی بٹ گیا۔ اس کی عبادت کرنے والے اسی طرح موجود ہوں گے، اس کی شان الوہیت اسی طرح بلند و بالا ہوگی، اس کی تسبیح پڑھنے والے اسی طرح تسبیح بیان کریں گے، اس کی تسبیح پڑھنے والوں میں کمی نہیں ہے۔ اور ہم
کیا وجہ ہے کہ کیوں بولے ہیں اس ذات کو؟ اور ہمارے لیے اس نے کیا کچھ بنایا ہے؟ ہمارے لیے اس ذات نے وہاں ہماری پرورش کے لیے انتظامات کیے جہاں جانتا کوئی نہیں. اور جس جگہ کے بارے میں ٹھنڈ اور گرمی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہاں ماحول کیسا ہے، وہاں ہماری پرورش کی ہے. وہ کیا ہے؟ ماں کی پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری پرورش کی. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کے وجود کو اس کے لیے اسی طرح کا بنا دیا جس طرح کی ضرورت تھی. انسان ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں. وہ کیا؟ ایک، اللہ نے وہاں غذا عطا فرمائی. جیسا انسان کو ضرورت تھی اسی طرح کی ضرورت کے مطابق غذا. غذا ہمارے ہاں بوڑھا بیمار ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں اس کو کیا دیں، جوان بیمار ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں اس کو کیا دیں، بچہ بیمار ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کیا دیں. اگر ہم اپنے عقل کے مطابق بعض اوقات چیز اچھی دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے، بعد میں ہم سوچتے ہیں وہ یہ ہم نے غلطی کی، یہ نہیں دینا تھا، اس کو ماں کا دودھ نہیں دینا تھا، اس کو بکری کا دیتے، بکری کا نہیں دینا، گائے کا دینا تھا، گائے کا نہیں بلکہ ڈبے والا سوکھا دودھ دینا تھا. بوڑھا ہے تو اس کو جی نرم غذا کھلانی تھی، وہ نرم بہت زیادہ غذا کھلا دی، اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اللہ رب العزت انسان کے ماں کے پیٹ میں وہ غذا دیتا ہے، ایسی غذا ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بچے کے جسم پر کوئی فرق نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر وہاں انسان کو قومی زبان عطا فرمائی ہے. انٹرنیشنل زبان، وہ ایسی زبان ہے جو کسی کا اختلاف نہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو وہ بولی بولتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کون سی زبان ہے؟ انٹرنیشنل زبان، کہ وہ بچہ روتا ہے. وہ ایسا روتا ہے کہ وہ بچہ پنجاب کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، وہ عربی یا فارسی بولنے والا ہو، وہ انگلش بولنے والا ہو، لیکن روئے گا ایک ہی انداز میں. اور اس کا رونا ایسا ہوگا کہ ماں باپ اس کے رونے پر پریشان ہوں گے اور اس کی رونے کا انداز سمجھیں گے، اور چند دن کے بعد اس کے ایک ایک رونے کے لمحات کی ماں کو سمجھ آ جائے گا. یہ روتا ہے دودھ مانگتا ہے، یہ روتا ہے اس کو سردی لگ رہی ہے، یہ روتا ہے اس کے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، یہ رو رہا ہے اس کے جسم میں کوئی بخار ہے، کوئی بیماری کی ضرورت ہے. حالانکہ وہی بچہ ہے ایک سیکنڈ میں کئی بار روتا ہے، چوپی کر دیتا ہے. ایک وقت میں روتا ہے، ماں اس کی زبان سمجھ جاتی ہے. حالانکہ روتا ایک طرح کا ہے، وہ عرب کا بچہ ہو بھی اسی انداز میں ہوگا، وہ عجم کا بچہ ہو پھر بھی روتا اسی انداز میں ہے، لیکن اس کا رونے کا انداز
کر دودھ مانگتا ہے کہ اس کو بخار ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، یہ اس کو نیند آئی ہے اس لیے روتا ہے، یہ اٹھ گیا ہے اس لیے روتا ہے، اس کو بچوں نے جلدی اٹھا دیا، اس کی نیند نہیں پوری ہوئی تھی اس لیے روتا ہے۔ ماں ایک ایک طرح کا انداز سمجھ لیتی ہے۔ یہ وہ انٹرنیشنل زبان ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا، ہر انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر ہوتا ہے تو انٹرنیشنل مظہر عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس وقت میں فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ بڑے ظالم ہیں، کسی کو یہودی اور کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے بچے کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے، کوئی اور مذہب پر نہیں۔ یہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انسان پھر دنیا میں آنے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو عقل عطا فرماتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انسان کو غذا کھانا سمجھاتا ہے۔ دنیا میں آ گیا تو آنے کے بعد وہی بچہ، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں، کوئی بولی نہیں بولتا، کسی کی بولی سمجھتا نہیں۔ ماں 20 بار کہتی ہے بیٹے کا نام بلا کے، بچی کا نام بلا کے 20 بار پکارتی ہے، وہ دیکھتی نہیں، وہ بچہ ہوتا ہے دیکھتا نہیں، لیکن جب اس کو چھاتی سے لگاتی ہے فوراً دودھ پینے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عالمگیر عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک بچہ ایسا ہوتا ہے وہ پینا شروع کر دیتا ہے دودھ، اور وہ دودھ پی رہا ہے، اور دودھ پیتے جب وہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے خود چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیتا رہتا ہے، نہیں، اور جس وقت میں اس کو پیٹ بھر جاتا ہے فوراً نیند پڑ جاتا ہے، یا دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا، یا نیند میں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل عطا فرمایا ہے چیزیں۔ پھر فرمایا کہ انسان تیری پیدائش کے لیے کے بعد پرورش کے لیے میں نے ماں کی چھاتی کے اندر نہریں جاری کر دی، اس جیسی نہر میں نے کہیں اور نہیں ڈالی۔ جب تو اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو اس سے دیکھ تو صحیح میں رب ہے تو انسان، لیکن اس کی چھاتی میں نے دودھ جاری کر دیا، اور وہ بچہ دودھ پیتا ہے، اور ماں غذا کیا کھاتی ہے؟ روٹی کھاتی ہے، لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دودھ پہلے نہیں آتا، جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دودھ والی نہر میں دودھ ڈالنا شروع کرا دیتا ہے۔ جب یہ بچے کی تخلیق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے۔ پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر کتنا فرمایا اتنا دیتا ہوں، جب بچے کو بھوک لگتی ہے ماں بے تاب ہو جاتی ہے، اس نہر میں اتنا پانی آ جاتا ہے، اگر ماں بچے سے دور بھی ہو پھر بھی تڑپ اٹھتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی، تجھے کیسے پتا؟ کہتے میری چھاتی بتاتی ہے کہ اس میں دودھ پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اب بھی تیری کھوپڑی میں نہیں آیا کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، تیری کھوپڑی اب بھی نہیں سمجھتے، اب بھی میری ذات کو تو نے نہیں سمجھا، اس لیے تو چوریاں اور ڈکیتیاں اور بے ضابطگیاں کرتا ہے، اور ہر ظالم کا تو ساتھی بنا پھرتا ہے۔ میری ذات کا تجھے علم نہیں ہوا؟ ظالموں کا ساتھی ہے
انصاف والی ذات تیری روٹی کسی اور کے حوالے نہیں کی بلکہ میری ذات کے اپنے ہاتھ میں. انسان کو کیوں ظالم بنتا ہے؟ فرمایا کہ میری ذات کا تعارف یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. فرمایا کہ جب انسان ماں کے دودھ پی کے بالکل کمزوری کے عالم میں ہوتا ہے، فرمایا کہ اس بچے کے لیے کیا کر دیا؟ فرمایا ایسی محبت ڈال دی، ماں اور باپ کی اندر ایسی محبت ڈال دی کہ وہ صبح و شام گھوم رہے ہیں. ہر وقت بچے کا کیا حال ہے؟ بچے کو سردی تو نہیں لگی، رات کو اگر پیشاب کر دے 10 مرتبہ ماں اٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کپڑے ختم ہو جائیں تو ماں ایسی سو جاتی ہے اور بچے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتی ہے. سبحان اللہ. میرے بچوں کو کہیں ٹھنڈ نہ لگے. فرمایا یہ میں نے محبت کو پیدا کی، یہ محبت ہے. اور ایسی محبت کہ جس کی بنا پر انسان اور کوئی کام نہیں کر سکتا. ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے، اپنی سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. ہائے میرے بچے کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہے کہیں بچے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. ماں سب کچھ بھول جاتی ہے اپنے بچے کے لیے. اللہ نے فرمایا انسان اگر تیرے اندر عقل ہوتی تو شعور تو رکھتا کہ باپ پہلے وہی انسان ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی گندی نالیوں سے اینٹیں بھی اٹھا کے، مٹی اٹھا کے شام تک مزدوری کرتا ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے ایسا کر رہا ہوں، بچوں کے لیے ایسا کر رہا ہوں. بڑھاپے کی عمر میں ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، بیٹھا ہے ڈھیرے کے اوپر. کیوں بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے بیٹھا ہوں. یار تیری تو بڑھاپے کی عمر ہے. نہیں بچوں کے لیے بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی ہے، ایسی الفت پیدا کر دی ہے. اللہ فرمایا اب بھی انسان مجھے نہیں پہچانا تو نے، اب بھی نہیں پہچانا تو نے مجھے، اب بھی میرا تعارف تجھے نہیں پتا، سمجھ آیا؟ انسان تیسری بات سمجھ. فرمایا کہ جب جوانی کی طرف جاتا ہے میں تیرے لیے رہنما پیدا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے لیے رہنما پیدا کر دیتا ہوں. علماء کے قدموں میں بیٹھ جا، اولیاء کے قدموں میں بیٹھ جا، علماء سے علم کو سیکھنے والا بن جا، اولیاء سے اس پر عمل کرنے والا بن جا. علماء کا کام ہے علم سکھا دینا، اولیاء کا کام ہے اس علم پر چلنے والا بنا دینا. اولیاء اس علم پر عمل کرنے والا انسان کو بناتے ہیں کہ اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے. اور اولیاء یہ سبق دے کے انسان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جو راستہ مدینے جاتا ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے رہنما پیدا فرمایا انسان تیرے لیے میں نے ہر دور میں ہر زمانے میں ایک مختلف شخصیات پیدا کی اور ان کے لیے اصول بھی ان کو دیے ہیں. وہ اصول تھے کبھی صحیفوں کی شکل میں، کسی وقت کتاب کی شکل میں، اور ان کے لیے فرمایا رہنما تیرے لیے بھیجے. ان رہنماؤں کو فرمایا کہ میں نے مقام دیا ہے، وہ مقام نبوت والا مقام ادا کر کے بھیجا. وہ نبوت کی شان کے ساتھ آتے ہیں. اور فرمایا کہ آخر میں نے اپنا حبیب بھیج دیا اور ساری کتابوں کی سردار کتاب بھیج دی. ساری کتابوں کی سردار کتاب آ گئی ہے، آخری کتاب آ گئی. امام الانبیاء تشریف لائے، اصول بھی ہمارے پاس آ گئے، آخری نبی بھی تشریف لائے. اور پھر بھی ہم ظالم بنتے ہیں، پھر بھی ہم ظالم بنتے ہیں.
اللہ فرما رہا ہے انسان میری صفت ہے الحی القیوم، زندہ رہنا، قائم رہنا یہ میری ہے، تیری صفت نہیں، تیری صفت نہیں ہے۔ تیرا میں پروردگار ہوں، تیری ذات کو میں نے پیدا کیا، جوانی میں لے آیا، جوانی سے بڑھاپے میں لے آیا، اور ہر ایک وقت کے لیے میں نے تیرے لیے رہنما پیدا کیے۔ جب تو کچھ نہیں تھا ماں باپ تیرے لیے رہنما تھے، جب تو سمجھنے کے قابل ہوا تیرے لیے میں نے معلمین پیدا کر دیے، اب جب بڑا ہو گیا ہے تو میں نے تیرے لیے ایک فطرت اسلام پیدا کر دی ہے، اس کے اوپر تو چلنے والا بن جا، اس لیے کہ میرے نبی آئے ہیں، ان کی گفتگو کو سننے والا ہے، اور میرے امام الانبیاء کا امتی بن جا، میرے حضور کا امتی بن جا، اور ان کے پاس جو میری کتاب آئی ہے اس کو پڑھنے والا بن جا۔ یا آج ظلم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اگر معلوم ہو کہ ڈنڈے والا میرے سر پہ کھڑا ہے تو کبھی بھی نہیں میں بولوں گا، مجھے جیسی اجازت ملے گی میں ویسا بولوں گا۔ ہمیں بھول گیا اللہ، اس لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں جو ہم خود اپنے علیحدہ بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت کرتا ہے، اور ضمیر بھی کہتا ہے ظالم تو نے چھوڑی، یہ تو نے ظلم کیا ہے۔ اور جس رب نے ہمیں آخری کتاب عطا کر دی اور امام الانبیاء جیسا نبی عطا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم وہی ظلم کریں، اور وہ ظلم کیا ہے؟ ہم نے عبادت کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، اللہ کی ذات سے طریقہ کار میں ظلم، کہ اس ذات کو کس طرح ماننا ہے، اس ذات کے ماننے میں ہم نے ظلم کیا، اور امام الانبیاء کی فرمان میں کس طرح عمل کرنا ہے اس کے اندر بھی ہم نے ظلم کیا، اور اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے ظلم کے اندر کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید گھر ہے، پڑھتے ایک بار بھی نہیں، پڑھتے ایک بار بھی نہیں، تو بھائی تو سمجھاؤ یہ ساری باتیں سبحان اللہ پہ چلا جاتا ہے تو کیا ہے؟ تو ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے رحمت عطا کیے، اور ہمارے لیے امام الانبیاء تشریف لائے، اور اب ہم کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ایسی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں کافر دیکھ کر بھی شرم آئے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھا نہیں ہے؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے کپڑے صاف ہیں نہیں ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اور جوتے بھی نہیں اتارتے، گندے جوتے کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، بے شک، اور کہتے کیا ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کی، اور درود پاک مدینے والے پر، دعا حاضر اس میت کے بغیر وضو کے پیچھے سے مانگتے، اللہ اکبر، یہ ہے نا بغیر وضو کے پیچھے سے مانگتے، اللہ اکبر، وضو کے ساتھ نہیں، بغیر وضو۔ میں دیکھتا ہوں باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب جنازے میں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، 1:30 بجے جماعت کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پہنچ گئے، بڑی دیر سے 12 بجے تک لوگ ادھر سے بیٹھے ہوتے ہیں 12:30 سے، اور جب جانے کی باری ہوتے ہیں سارے چل پڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنا و ذات کی، درود مدینے والے پہ، دعا اس میت کے لیے، اور بغیر وضو کے پیچھے سے مانگتے۔ کیا تیرے لیے اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ سونا اللہ کا قرآن، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم
ایمان والو جب تم اللہ کی عبادت کی طرف چلو تو پہلے وضو کرو. وہ کیا وہ فرمایا, پھر وضو کی ترتیب بیان کر دی. پہلے اپنے چہرے کو مکمل دھو, پھر اپنے بازو کو کونیوں سمیت الی المرفقین کونیوں سمیت دھو دو. پھر فرمایا کہ سر کا مسح کرو اور اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, کہاں تک اللہ نے حد بتا دی, الی الکعبین ٹخنوں سمیت دھو. اور اللہ نے تو یہ فرمایا اصول بھی آ گیا. سن لو اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی. کسی کو بھول ہو اس لیے ایسا کرتا ہو, اور حضور کے ذات کے بعد کوئی نہیں آنا جس ظالم نے منہ اٹھایا. اور اس کے لیے مسلمان ہر دور میں کھڑے ہیں. اب بھی اگر کسی نے ایسا کسی کو شوق ہو زبان اٹھانے کا تو دیکھ لے مسلمان اگر ہر دور میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ممتاز حسین قادری بھی پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہر دور کے مطابق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. یہ لوگ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہوتے ہیں, چند روزہ زندگی گزارتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کچھ کر جاتے ہیں جو صدیاں نسلیں یاد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا ہمارے پاس اصول بھی آ گیا, نبی بھی آ گئے. بغیر وضو کے جنازے پھر گدے جوتے کے ساتھ جنازہ. فرماتے ہیں ابتدائی اسلام میں مسجد نبوی ہے, رحمت والے نبی آمنہ کے لال جنتی شریف صلی اللہ علیہ وسلم روایت موجود ہے. فرمایا حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے دوران حضور نے جوتے اتار. سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اتارا. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ مدینے کی گلیوں میں جوتے نہیں پہنتے تھے. سبحان اللہ. کہ یہاں ہمارے حبیب آتے جاتے. یہ وہ زمانہ تھا, وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, 1400 سال پہلے کی بات ہے, جب ترک کا بادشاہ آتا ہے. اس کے لیے گورنر نے گھوڑے منگوائے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جاؤ. اس نے کہا اوئے تو مجھے گھوڑے پہ بٹھاتا ہے, تجھے پتہ نہیں یہ مدینے والے سبحان اللہ. یہ شہر کس کا ہے. تو وہاں سے جب اترتا ہے تو اتر کر جب آتا ہے پیدل آتا ہے, جوتا اتار کر آتا ہے. کہتے مجھے حیا آتی ہے یہاں رحمت والے نبی کے پاؤں مبارک لگے. سبحان اللہ. جب انہوں نے ترک والوں نے ریلوے اسٹیشن لگایا تو ریلوے کا اسٹیشن کے اوپر ریلوے کا انجن چلا ہے تو آواز پیدا ہوئی. تو ترکی بادشاہ کہنے لگا نہیں مجھے شرم آتی ہے, یہاں آواز اونچی ہو. آج تک جا کے دیکھ لو ترک کا اسٹیشن ابھی بھی کھڑا ہے, ریلوے کا سارا معاملات پڑے ہیں, وہاں سب کچھ پڑا ہے, جا کر دیکھ لو. ترک کے بادشاہ نے کہا مجھے حیا آتی ہے یہاں پر آواز اونچی ہو جائے, مشینری کی آواز اور شہر حضور کا ہوگا, مجھے حیا آتی ہے. تو اس زمانے میں حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے جوتا اتار دیا. صحابہ نے عرض کیا, صحابہ نے بھی ایسا کر لیا. حضور نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے جوتے اتارے, ہم نے سمجھا حکم آ گیا. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا ارے صحابہ مجھے وحی آئی ہے کہ آپ کے جوتوں پر نجاست لگی ہے, ناپاکی لگی ہے, آپ اپنے جوتے اتار دیں. تو اس لیے میں نے اپنے جوتے اتارے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. یہ رحمت والے نبی کا حکم. اب ہماری یہ 32 چکی جو گلیے ہیں کہ یہ بات سب کو یقین ہے, خدا نہ چھوڑ دیجیے. ہر جگہ پہ فرقے ہو گئے. میں تو سوچ رہا ہوں پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ کہاں تک حالات جا رہے ہیں. اب حالات یوں بن گئے ہیں لوگوں نے شریعت کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کر دیا.
بیوی کو طلاق دے دو، دوسرے مولوی کے پاس وہ کہتے نہیں، پتہ نہیں یہ کیسی طلاق ہے جو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی میں نے 20 بار کہا، کہتے نہیں ہوئی، خیر ہے جا۔ شریعت نے جن الفاظ کے ساتھ دی تھی انہی الفاظ کے ساتھ اس نے ختم کر دی، اور اللہ کا قرآن ہے اس کو ماننے کے لیے تیار۔ نماز پڑھی، فرض پڑھے، سنتے نفلیں گئی، کہتے ہو گئی بس، نفلیں تو پڑھنی نہیں، ہو گئی بس۔ رمضان شریف آتا ہے، اتنی بڑا عبادت کا موقع، 8 رکعت پوری ہوئی ہے، ہماری پوری ہو گئی، خدا کے لیے پتہ نہیں کہاں ظلم پہ دنیا چلی گئی۔ ہر ایک چیز سے مذاق ہم نے کیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ بھی مذاق ہو گیا۔ اور پہلے لوگ جب قبرستان میں جاتے تھے تو وہاں پر جا کر بڑے ادب سے جاتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو میت کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے ہم اس کے اوپر بھی جوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، گندے جوتوں سے۔ پتہ نہیں ہے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ سرکار کا فرمان عالی ہے، فرمایا کہ جب نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک قبر سے اور اس کی قبر تک ایک کھڑکی کھول دیتا ہے جس کا براہ راست اس جنت کے ساتھ تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی جا کر دیکھو، احد کے شہداء پر جاؤ، انہوں نے باڑ لگا دی ہے لیکن جا کے کھڑے ہو کے سونگو، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ شہدائے احد سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، آج 1400 سال گزرنے کو ہے، اور اتنا زمانہ گزر گیا اور آج تک ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نیک انسان کی تدفین ہوتی ہے تو اس کی قبر پر انسان تو انسان، نیک جنات بھی آ کر اس کی قبر پر رش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہے تو ہم اس قبر کا بھی احترام نہیں کرتے، اس مٹی کا بھی احترام نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضور کا فرمان عالی ہے، فرمایا کہ قبرستان کا خیال کرو، کسی کی قبر پر اوپر سے جانے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بے ضابطگیاں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یا رب ہمارے اوپر کرم کر دو، اور رب تو کرم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آمان اس انداز سے جس طرح تجھے سمجھایا ہے مدینے والے نے، جس طرح مدینے والے نے سمجھایا ہے ایسے مانگنے والا بن، جس طرح مدینے والے کا فرمان آیا ہے اس طرح اپنی زندگی گزار، اپنی منمانی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار۔ اللہ کی ذات سے ڈر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، اللہ کی ذات کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کر۔ اور آج ہم قوانین کا احترام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ڈکیتیاں، ظلم، بے ضابطگیاں ہماری اولادیں کر رہی ہیں، ہماری اولادیں کر رہی ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں، کوئی اور مخلوقات تو نہیں کر رہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ خدا چھوڑ دیا جائے، وہی کام کرو کہ جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے طریقہ کار چھوڑ دو جو طریقہ کار اسلام کے خلاف ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، میں کس کس کو کروں؟ اب ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے شراب حلال ہے۔ یہ اب نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں شراب حلال ہے، کہاں حرام ہے۔ اور ایک فتنہ کھڑا ہوا، میرے جیب میں موبائل نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا، ایک مفتی نے یہ کہا کہ شادی ایک عورت سے ہے، نکاح جتنے سے کر لو۔ اس سے پوچھا گیا تو نے کتنا کیا؟ کہتے 2 درجن سے زائد عورتوں سے میرا نکاح ہے، شادی سے نہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی نکاح تو بیک وقت 4 عورتوں سے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں نکاح کر کے پھر اس کے حوالے کر دیتا ہوں طلاق کو،
جب تیرا جی چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے دینا، لہذا طلاق میری طرف سے اس کے پاس چلی جاتی ہے، لہذا میری مرضی ہے جتنے نکاح کرتا ہوں۔ یہ دلیل ہے۔ اس نے کہا میں 2 درجن سے زائد نکاح کر چکا ہوں۔ یہ میں آج ہی اس کا خود اس کی زبانی سمجھا، کہاں روئے، کس کس کو روئے، یہ فطرے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک اور فطرہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جو مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں رمضان شریف میں، یہ مسجد کو خراب کرتے ہیں، ان کو مسجد میں نہ بیٹھنے دیں، اعتکاف کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدے شروع ہو گئے ہیں، یہ ظلم شروع ہو گیا ہے۔ خدا را چھوڑ دو ان فتنوں کو، اللہ کے قرآن کو پڑھو اور اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق قائم کرو، مدینے والے سے تعلق قائم کرو، چھوڑ دو ان ڈرامے بازیوں کو۔ اور یہ جو آج کل موبائل پر عقیدے چل رہے ہیں، خدا را ان موبائل والے انٹرنیٹ والے عقیدوں کو چھوڑ دو، ان انٹرنیٹ والے عقیدے چھوڑ دو۔ جو بندہ بھی ہے انٹرنیٹ سے 2 بٹن دبا کے کہتے یہ آیا ہے۔ اگلے دن معصومی صاحب مجھے دکھا رہے تھے، ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اس نے کہا سردی روکنے کا یہ وظیفہ ہے، اور گرمیوں میں میرے پاس ایک آیا تھا، یہ گرمی روکنے کا وظیفہ ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ وظیفے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ آئندہ کے لیے میں نے کہا اس کو سکردو میں بھیج دو کیونکہ ادھر برف باری بہت ہوتی ہے، چلو اس کو ادھر ہی بھیجو، یا کوئٹہ میں بھیج دو کیونکہ تاکہ وہاں کا امن رہے گا۔ یہ ظلم شروع ہو گیا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو انٹرنیٹ والی، یہ موبائل والی، یہ جو بد عقیدے شروع ہو گئے ان سے جان چھڑاؤ۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کا خیال کرو، مسجد میں ان کو بھیجو، قرآن مجید پڑھنے والا بناؤ، صبح جب خود اٹھے کرو بچوں کو اپنے پاس ساتھ پکڑ کر ان کو مسجد میں لاؤ تاکہ وہ مسجد کا احترام سیکھیں اور مدینے والے کا جس طرح فرمان ہے اسی طرح نماز پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔